السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، پچھلے ہفتے اللہ رب العالمین کی رحمت کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی گئی تھیں۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کے آثار کیا ہیں، اس کے مظاہر کیا ہیں، اس سلسلے میں روشنی ڈالی گئی تھی۔ آج اللہ رب العالمین کی رحمت کے اسباب کے تعلق سے چند اسباب اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین رحمان و رحیم ہے، بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جہاں اللہ رب العالمین لوگوں کے اوپر رحمت نازل کرتا ہے، وہیں اللہ رب العالمین لوگوں کو سزا بھی دیتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین کی مخالفت کی جائے، اس کی شریعت کے مطابق زندگی نہ گزاری جائے اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت تسلیم نہ کی جائے، اس کے ساتھ کسی بھی نوعیت کا شرک کیا جائے، تو اللہ رب العالمین بہت ہی زیادہ غضبناک ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ رب العالمین دنیا میں عذاب بھی نازل کرتا ہے، جس کے مظاہر ہم دنیا میں آئے دن دیکھتے رہتے ہیں۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کی رحمت چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چند اسباب اختیار کرنا چاہیے۔ وہ اسباب اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں بیان فرمائے ہیں۔ اگر ہم ان اسباب کو اختیار کریں گے تو اللہ رب العالمین کی رحمت ہمیں حاصل ہوگی، اللہ رب العالمین ہم پر رحم فرمائے گا۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی، اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آیت کے اخیر میں اللہ رب العالمین نے کہا تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس سے پہلے دو باتیں بیان کی، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ کے قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق چلو، وہ باتیں مانو جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں۔ قرآن کے مطابق اپنی زندگی سنوار لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے انہوں نے بیان فرمایا تھا کان خلقہ القرآن، آپ کا جو اخلاق تھا وہ پورا قرآن دیکھ لو، جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی تھے جیسے قرآن میں لکھا ہوا ہے، تو ہم بھی اسی رسول کے ماننے والے ہیں۔ ہماری زندگی قرآن کے مطابق کیوں نہیں ہے؟ تو اگر ہم اپنی زندگی قرآن کے مطابق کر لیتے ہیں تو یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ رسول کی اطاعت کا مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے آیات کی توضیح اور تشریح جو بیان فرمائی ہے، اور آپ نے اس کے مطابق عمل کر کے جو دکھایا ہے، اس کو ہم حدیث کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں۔ سنت کے مطابق اپنی زندگی ڈھال لو، سنت کے مطابق اپنی زندگی کر لو، تو اللہ رب العالمین تم پر رحم فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آیت کے اخیر میں کہا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ دوسرا سبب، اللہ رب العالمین نے اس میں 3 باتیں بیان فرمائی۔ ہم نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ یہ 3 اسباب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو
اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے نماز قائم کرنے کا جگہ جگہ حکم دیا ہے، اور نماز قائم کرنے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ دینے کا بھی حکم دیا ہے۔ زکوٰۃ کو قرین الصلاۃ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز جب ہم قائم کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین جب ہماری طرف متوجہ ہو جائے تو ہمارے اور آپ کے نصیبے تو بہت بلند ہو گئے، کیونکہ اللہ رب العالمین آپ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ جب آپ اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ پوری حدیث ہے، آپ اس کو پڑھ لیں، غور کر لیں، ایک ایک لفظ سورہ فاتحہ کا پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے اس بندے نے یہ کی۔ پھر آخر میں جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے بندے نے مجھ سے مانگا ہے، بندے کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے سوال کیا، میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو ہر جملے پر اللہ رب العالمین جواب دیتا ہے۔ تو نماز ہم قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی رحمت ہمارے اوپر اترتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ ما لم یحدث۔ تو نماز پڑھ کر جو شخص وہیں بیٹھا رہے جہاں نماز پڑھا ہوا ہے، پھر اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرتا ہے، تو فرشتے ایسے لوگوں کے اوپر رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں اللہم اغفر لہ وارحم، اللہ رب العالمین تو اس کو معاف کر دے، تو اس کے اوپر رحم فرما۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ فرشتوں کی دعائیں بھی ایسے لوگوں پر حاصل ہوتی ہیں جو نماز پڑھ کر وہیں بیٹھے رہتے ہیں، اگلی نماز کے لیے انتظار کرتے رہتے ہیں۔ جو لوگ اگلی نماز کے لیے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں ان کے لیے الگ فضیلت دوسری حدیث میں بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہاں پر دوسری فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تیسرا سبب اللہ رب العالمین کی رحمت حاصل کرنے کا یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کے اوپر رحم کریں، ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں، چھوٹوں کے اوپر شفقت کریں، اور جتنے بھی مخلوقات دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں ان تمام کے ساتھ ہم نرمی والا معاملہ کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جانور مل جاتا ہے بے رحمی سے اس کو پیٹ دیں، اس کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں، اس کا خون بہنے لگے، اور کوئی بلی ہو مثال کے طور پر تو اس کو باندھ کر کے رکھ لیں اور اس کو نہ کھانا دے، نہ دانا دے، نہ پانی دے، یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ایک عورت کو اللہ رب العالمین نے جہنم میں صرف اسی وجہ سے ڈالا تھا کہ اس نے بلی کو پکڑ کر کے نہ اس کو دانا دے رہی تھی نہ پانی دے رہی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس کی اس فعل پر اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ تو ہم اللہ کے بندوں کے اوپر، اللہ کی مخلوقات کے اوپر رحم کریں، اور سب سے زیادہ رحم کرنے کے لائق تو انسان ہے۔ انسانوں کا جو معاملہ آج جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ آج کتوں کے لیے تو بڑے اچھے اچھے کھانے دیے جاتے ہیں، لیکن انسانوں کو جو بھوکا ہو، پیاسا ہو، مانگ رہا ہو، اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جانوروں سے زیادہ بدتر آج انسانوں کی زندگی ہو گئی۔ تو ہمیں انسانوں کے اوپر بھی رحم کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے آتی ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ الراحمون یرحمہم الرحمن، جو لوگ رحم کرتے ہیں، رحم کرنے والوں کے اوپر رحمان بھی رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو لوگ زمین کے اوپر ہیں آپ ان کے اوپر رحم کریں، تمہارے اوپر وہ رحم کرے گا جو آسمان میں ہے۔ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب تم لوگوں کے اوپر رحم کرو گے تو آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اور یہ جان لیجئے کہ اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ ہوتی ہے، کوئی تھوڑی سی مقدار میں نہیں ہوتی۔ ہم کسی کے اوپر رحم کر دیتے ہیں، کوئی بلی آ گئی مثال کے طور پر، تھوڑا سا کھانا دے دیا یا اس کے لیے دودھ رکھ دیا یا اس کے لیے پانی رکھ دیا، تو یہ معمولی سا ہے، تھوڑا سا ہے، اس کا پیٹ چھوٹا سا ہے، وہ تھوڑا سا کھائے گی چلی جائے گی، تو ہم نے محدود طور پر اس کے اوپر رحم کیا۔ اللہ رب العالمین کی رحمت بے شمار ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو بندوں کے اوپر رحم کرو، جو اللہ کے بندے ہیں، جو بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اور جن کے پاس کپڑا نہیں ہے، جن کو سردی لگتی ہے ان کے پاس کپڑا نہیں ہے۔ بے شمار طریقے ہیں لوگوں کے اوپر رحم کرنے کے، ہم وہ تمام طریقے اگر اپنا سکتے ہیں تو ہمیں اپنانا چاہیے۔
چوتھا سبب یہ ہے اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا کہ جہاں کہیں علم کی مجالس لگتی ہوں، حلقے قرآن جہاں لگتا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں جہاں سنی اور سنائی جاتی ہوں، ہمیں تھوڑی دیر اس میں بیٹھ لینا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر کے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یتلون کتاب اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، وہ یتدارسونہ بینہم، اور آپس میں اس کو سمجھتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، سمجھتے اور سمجھاتے ہیں، الا نزلت علیہم السکینہ، ان کے اوپر سکونت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے، سکینت نازل ہوتی ہے، وغشیتہم الرحمہ، ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، ان کو فرشتے سایہ کی طرح چھا جاتے ہیں ان کے اوپر، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ کے پاس جو فرشتے ہیں اللہ رب العالمین ان لوگوں کا تذکرہ ان کے پاس کرتا ہے۔ یہ میرے بندے ہیں جو میں نے کتاب اتاری تھی اس کو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، لوگوں کو سیدھے راستے پر لا رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا مطیع اور فرما بردار بنا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے صاحبان کی طرح ان پر چھا جاتے ہیں۔ کئی واقعات اگر میں بیان کروں تو کئی واقعات ہیں، صحابہ کرام قرآن مجید پڑھتے تھے، فرشتے آ جاتے تھے ان کے اوپر، صاحبان کی طرح چھائے رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم صبح تک قرآن مجید پڑھتے رہتے تو یہ فرشتے ہٹنے والے نہیں تھے، یہ فرشتے وہیں برقرار رہتے، یہاں تک کہ مدینہ کے بچے بھی ان فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ تو ہمیں قرآن مجید کے ساتھ لگاؤ ہونا چاہیے، پڑھنا چاہیے، رات کے اندھیروں میں پڑھنا چاہیے۔ اپنے گھر میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے تھے، ابو بکر صدیق قرآن پڑھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے گلیوں میں چکر لگاتے تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے، وہ بڑی دھیمی آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، ان کے گھر کے پاس سے گزرے، وہ بڑی اونچی آواز میں تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح جب ہوئی تو پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا رب جب دھیمی آواز میں اللہ کی قرآن کی تلاوت کی جائے یا اس کا ذکر کیا جائے تو وہ سنتا ہے، تو اس وجہ سے میں بڑی دھیمی آواز میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی اونچی آواز میں پڑھ رہے تھے، انہوں نے وجہ بیان کی کہ میں چاہتا تھا میری آواز سن کر لوگ بھی بیدار ہو جائیں، لوگ بھی قرآن مجید کی تلاوت کر لیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے توجیہ بیان فرمائی، وہ یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اپنی آواز تھوڑی اونچی کر لیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اپنی آواز تھوڑی نیچے کر لیں۔ ایک بیانہ روی ہونی چاہیے کہ کسی کو تکلیف بھی نہ ہو اور لوگ سن کر کے ان کو یاد دہانی ہو جائے کہ ہمیں بھی یہ کر لینا چاہیے۔ تو قرآن مجید جب پڑھا جائے تو ہمیں اس کو غور سے سننا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن مجید پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو سنو اور خاموش ہو جاؤ۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو کیا ہوگا؟ تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اللہ رب العالمین رحم کرتا ہے۔ تو قرآن مجید جہاں بھی پڑھا جائے ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے، اپنی آواز وہاں بلند نہیں کرنی چاہیے۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں جب گاڑی میں اذاعت القرآن مثلا چل رہا ہو، اس پر قرآن مجید کی آیات چل رہی ہوں اور اس گاڑی میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو لوگ آپس میں اس قدر گفتگو کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی آواز دب کر رہ جاتی ہے، اس کا کوئی احترام باقی نہیں رہتا ہے۔ یا تو آپ قرآن مجید کی وہ تلاوت جو آ رہی ہے اس کو بند کر دیں، آپ اپنا بات کر لیں اگر ضروری گفتگو ہو تو، یا یہ ہے کہ آپ اپنی آواز دھیمی کر لیں اور قرآن مجید کو سنیں۔ قرآن مجید کے کا تقاضا ہے کہ ہم اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھیں اور اس کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آئیں۔ اگر ہم قرآن مجید کا احترام نہیں کر سکتے تو پھر کس کا کریں گے؟ تو ہمیں قرآن مجید کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اگر ہم پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی رحمت ہمارے اوپر اترتی ہے۔ پانچواں سبب یہ ہے اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا کہ ہم عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمارے اوپر رحم فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں رحم اللہ امرا صلی قبل العصر 4، اللہ رب العالمین اس آدمی پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ تو عصر کی جو 4 رکعت فرض ہے، مسجد میں داخل ہونے کے بعد تحیۃ المسجد پڑھ لیں، اس کے بعد یہ 4 رکعت پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس پر رحم کرے۔
تو اللہ کے نبی کی یہ دعا ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ چھٹا سبب یہ ہے کہ قیام اللیل، رات کی نماز پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں۔ تہجد کی نماز اگر ہم پڑھتے ہیں تو اپنے بیوی کو بھی جگائیں، اگر بیوی تہجد کی نماز پڑھتی ہے تو اپنے خاوند کو بھی جگائے، تہجد پڑھ لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کیا بیان فرما رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ نے بیان فرمایا رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ رب العالمین اس آدمی پر رحم کرے جو رات میں کھڑا ہو گیا اللہ کی عبادت کے لیے، قیام اللیل کے لیے کھڑا ہو گیا۔ فصلی وایقظ اہلہ، اس نے نماز پڑھی اور اپنے گھر والی کو بھی جگایا۔ فإن ابت نضح فی وجہہ الماء، اگر وہ قیام اللیل سے انکار کرے، سونا چاہے اور قیام اللیل کے لیے تیار نہ ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ خاوند اپنے بیوی کے چہرے پر پانی کا چھڑکاؤ کرے تاکہ وہ بیدار ہو اور آئے اللہ کی عبادت کے لیے۔ وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً، اللہ تعالیٰ اس عورت پر بھی رحم فرمائے، قامت من اللیل، جو رات میں نماز پڑھتی ہے، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، پھر اپنے شوہر کو جگاتی ہے۔ فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاء، اگر شوہر انکار کرے بیدار ہونے سے، وہ سونا چاہے، تو بیوی پانی لے کر کے اس کے چہرے پر چھڑکاؤ کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دونوں کے لیے رحمت کی دعا کی کہ اللہ رب العالمین اس شوہر کے اوپر بھی رحم فرما جو اپنی بیوی کو جگاتا ہے، اور اس عورت کے اوپر بھی رحم فرما جو اپنے خاوند کو جگاتی ہے نماز پڑھنے کے لیے، قیام اللیل کرنے کے لیے۔ تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا حاصل ہوتی ہے۔ ساتواں سبب یہ ہے کہ جب ہم بیع و شراء کریں، خرید و فروخت کریں، تو اس میں نرمی والا معاملہ کریں، بہت زیادہ قساوت کے ساتھ پیش نہ آئے، سختی کے ساتھ پیش نہ آئے۔ اگر کسی کو قرض دیا ہے تو اس سے بہت ہی سختی کے ساتھ پیش نہ آئے، بلکہ اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں رحم اللہ عبدا سمحا اذا باع، اللہ رب العالمین اس بندے کے اوپر رحم فرمائے جب وہ بیچے تو اس نرمی کے ساتھ پیش آئے، نرمی کرے۔ وسمحا اذا اشترى، جب وہ خریدے تو نرمی کرے۔ سمحا اذا اقتضى، اور جب وہ اپنے قرض وغیرہ کا مطالبہ کرے تو وہاں بھی نرمی کے ساتھ پیش آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین چیزوں پر، تین معاملات جب ہم کرتے ہیں تو اس انداز سے اگر ہم کرتے ہیں جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت والی دعا ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے آیات پڑھیں گے تو بہت سارے دلائل موجود ہیں قرآن کے اندر بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں بھی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اگر یہ کام کیے جائیں تو اللہ کی رحمت اترتی ہے، اللہ کی رحمت ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ تو ہمیں قرآن و سنت کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ وہ کون سا کام ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ کون سا کام ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، وہ کون سا کام ہے جس پر اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، اور وہ کون سا کام ہے جس سے اللہ رب العالمین ناخوش ہوتا ہے۔ ہمیں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کا سمجھ کر کے پڑھنا چاہیے، اس پر تدبر کرنا چاہیے تاکہ ہمیں یہ چیزیں معلوم ہوں۔ اسی طریقے سے کم ہم اپنے اوپر لازم کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، ایک حدیث ہر دن پڑھیں گے تو ایک سال میں 360 حدیثیں، 360 سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معلوم ہو جائیں گی۔ اس طریقے سے ہم اپنی زندگی سنوار سکتے ہیں اور سیدھے راستے کو اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔